بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارگزاری نمبر 8، ایک ڈاکو اور فراڈیے کی توبہ۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے مجھے بچپن ہی سے غلط سوسائٹی ملی۔ جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا اور چوری وغیرہ کرنا میرا معمول بن چکا تھا۔ اہل خانہ لوگوں کی شکایتیں سن سن کر مجھ سے تنگ آ گئے اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ شکایتیں اتنی تھیں کہ شکایت کنندگان سے کوئی دن خالی نہ جاتا۔ آخر میں نے گھر کی بجائے باہر رہنا شروع کر دیا۔ باہر کی نئی سوسائٹی جو میں نے اختیار کی وہ جرائم کے اعتبار سے اور زیادہ خطرناک تھی۔ ابتداً ان کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے ڈاکے ڈالنے شروع کیے جو بالآخر خوفناک صورت اختیار کر گئے۔ کئی بار گرفتار ہوا لیکن ڈاکو ساتھی چھڑوا لیتے، پھر اپنے جرائم میں مبتلا ہو جاتے۔ ڈاکے چوریوں کے علاوہ فراڈ کا کام بھی شروع کیا۔ ڈاکے چوریوں کے مال سے تو مجھے کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہ ملتا، کیونکہ وہ لوگ یہ بتاتے کہ تیرے خلاف مقدمات میں اتنا خرچہ ہوا ہے، فلاں میں اتنا ہوا، تو وہ مجھے مقروض ہی ثابت کرتے۔ لیکن فراڈ میں تنہا کیا کرتا تھا، فراڈ بھی لاکھوں تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے شہر آنے کی تیاری کی۔ میں ایک دیہات میں رہنے والا تھا اور اکثر رات کو اپنے گھر چلا جاتا اور صبح پھر شہر آ جاتا۔ ہمارے گاؤں سے شہر آنے کے لیے ٹرانسپورٹ بہت کم چلتی تھی، مثلاً گھنٹے گھنٹے کے بعد لاری تیار ہوتی اور شہر چلی جاتی۔ ایک روز میں شہر جانے کے لیے آیا تو لاری جا چکی تھی۔ اب 1 گھنٹے کے بعد دوسری لاری نے جانا تھا۔ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں قریب کی ایک مسجد میں چلا گیا۔ رفع حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تعلیم کرا رہے تھے۔ میں چونکہ فارغ تھا اور لاری کے آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا، ان کے پاس اس نیت سے چلا گیا تاکہ فراڈ کی کوئی شکل نکال لوں۔ وہ لوگ بڑی محبت سے مجھے ملے اور بڑے اکرام کے ساتھ مجھے بٹھایا۔ میں بھی تعلیم سننے لگا۔ تعلیم سنتے سنتے میری حالت بدلنے لگی اور میں اس فکر میں پڑ گیا کہ جس زندگی کا یہ ذکر کر رہے ہیں میں تو اس سے کوسوں دور ہوں۔ تعلیم کے بعد انہوں نے میرا کھانے کا بھی اکرام کیا، یعنی پھل لا کر میرے سامنے رکھے اور ساتھ دعوت دینا شروع کر دی۔ ترغیب دے کر انہوں نے مجھے 3 دن اپنے ساتھ رہنے کے لیے تیار کر لیا۔ چنانچہ 3 دن میں ان کے ساتھ رہا۔ البتہ رات کو میں گھر چلا جاتا اور جو باتیں دن بھر ان سے سنتا اور جو حالات دیکھتا گھر والوں کو بھی بیان کرتا۔ گھر والے بھی میری ان باتوں سے متاثر ہوئے۔ 3 دن کے بعد ان لوگوں نے مجھے دعوت دی کہ ہمیں رائیونڈ چھوڑ آؤ۔ میں نے گھر والوں سے بات کی تو وہ بڑی خوشی سے تیار ہو گئے۔ چنانچہ میں رائیونڈ پہنچا، یہاں کا نقشہ دیکھا، لوگوں کی فکریں دیکھیں، راتوں کی عبادت دیکھی، لوگوں کا اخلاص دیکھا۔ غرضے کے انسانوں میں پائی جانے والی تمام اچھی خصوصیات یہاں موجود پائیں۔ 2 دن یہاں ٹھہرا، وہاں کے حضرات سے ملا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کی ترغیب دی۔ میرا تو پہلے ہی دل چاہتا تھا کہ ایسی زندگی گزاروں جیسی ان کے ساتھ رہ کر 3 دن گزاری ہے۔ میں تیار ہو گیا، گھر آیا، گھر والوں کے سامنے سارا معاملہ رکھا۔ وہ کچھ گھبرائے لیکن میرے اصرار پر رضامند ہو گئے اور میں 4 ماہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گیا۔ 4 ماہ لگا کر واپس آیا۔ فکر بدل چکی تھی۔ دن رات یہ خیال رہتا کہ جن لوگوں سے فراڈ کیے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ والدین کی طرف سے جائیداد کافی ملی تھی، جتنے مجھے فراڈ یاد تھے الحمدللہ سب کو لوٹائے اور معافی بھی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل سے حج بھی کروائے اور میرا نام لوگوں میں فلاں فراڈیا تھا پھر فلاں حاجی مشہور ہوا۔ لوگ آج میری فراڈ والی زندگی کو بھول چکے ہیں لیکن میری دعوتی زندگی سے لوگ مجھے خوب جانتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو دعوت دین کے مبارک کام پر لگا چکا ہوں۔ ان میں میری مجرمانہ زندگی کے کئی ساتھی بھی شامل ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا آج کا ایک اصلاحی واقعہ۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ مزید ایسے اصلاحی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔